جمعے کی نماز کے بعد قرآن پاک کی ایک سورت ضرور پڑھیں۔ آسمانوں سے آپ کا نام پکارا جائے گا اور ہر دعا اور حاجت پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ مبارک اور عظیم الشان دن ہے جس کا انتظار مومنین سال بھر کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ آسمانوں سے آپ کا نام پکارا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے مالک شہنشاہ حقیقی کے ہاں آپ کا تذکرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ذرا دل کی گہرائیوں سے سوچیں، ہم جیسے گناہ گار، عاجز اور مٹی کے بنے ہوئے انسان جب مصلی پر بیٹھ کر رب کے کلام کی ایک سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو عرش الہی پر فرشتوں کے سامنے ہمارا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نورانی فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو یہ میرا وہ بندہ ہے جو دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اپنی تمام پریشانیوں کو میرے سپرد کر کے مصلی پر آ بیٹھا ہے اور مجھ سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ جب آسمانوں کے نوری فرشتے آپ کا نام پکارتے ہیں تو زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات آپ کے حق میں دعا گو ہو جاتی ہے۔ ہواؤں میں برکت، رزق میں وسعت اور دلوں میں سکون کی ایک ایسی لہر دوڑ جاتی ہے جو آپ کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اس مبارک دن کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ دو سفر جمعۃ المبارک کا ایک ایسا خوبصورت سنگم ہے جو صدیوں میں کبھی کبھار نصیب ہوتا ہے۔ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج اس کی دوسری تاریخ ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کی عید یعنی جمعے کا دن مل گیا ہے۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، وہ مبارک دن جس میں اللہ پاک کی رحمتیں طوفان کی طرح برستی ہیں۔ اس دن کی ایک ایسی خاص گھڑی ہوتی ہے جسے ساعت قبولیت کہا جاتا ہے، جس میں بندہ جو بھی جائز دعا مانگے وہ کبھی رد نہیں کی جاتی۔ جب آپ جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھ کر پورے یقین اور کامل ایمان کے ساتھ قرآن پاک کی اس مخصوص سورت کی تلاوت کریں گے تو یقین جانیں کہ آپ کی ہر دعا اور ہر حاجت سیدھی عرش معلیٰ تک پہنچے گی اور اسے شرف قبولیت بخشا جائے گا۔ انسان کی زندگی میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہو، قرض کا بوجھ ہو، کاروبار کی بندش ہو، بیماری کا خوف ہو یا اولاد کی نافرمانی کا دکھ، اس مبارک گھڑی میں کیا جانے والا ایک مختصر سا عمل آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے گا۔ جب کائنات کا خالق آپ کی سستیاں اور آپ کے دل کا حال دیکھے گا تو وہ غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ رزق کے ایسے بند دروازے کھلیں گے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا اور دل کو وہ اطمینان نصیب ہوگا جس کی تلاش میں انسان ساری زندگی بھٹکتا رہتا ہے۔ بس اپنے دل کو تمام دنیاوی خیالات سے پاک کیجیے، سچے دل سے توبہ استغفار کیجیے اور اس یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکارے کہ آج میری قسمت کا تالا کھلنے والا ہے اور میری جھولی رب کی رحمتوں سے بھرنے والی ہے۔ ناظرین گرامی، جب ایک بندہ مخلص ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو کائنات کی ہر مادی طاقت اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے۔ دو سفر اور جمعۃ المبارک کا یہ دن محض کیلنڈر کی کوئی عام تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ رحمتوں کا وہ دروازہ ہے جہاں سے گزر بسر کرنے والا ہر مایوس دل دوبارہ جینے کی امید پاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں آسمانوں سے آپ کا نام پکارا جائے گا تو اس کا گہرا اور ملکوتی مفہوم یہ ہے کہ کائنات کے خالق اور مالک شہنشاہ دو جہاں کے ہاں آپ کی پہچان قائم ہو جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ہم جیسے گناہ گار، کمزور اور خاک کے بنے ہوئے انسان جب دنیا کے تمام جھمیلوں، کاروبار کی فکروں اور گھر کے مسائل کو ایک طرف رکھ کر جمعے کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھتے ہیں تو عرش الہی پر فرشتوں کی مقرب ترین محفل میں ہمارا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر سے فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے دنیا کی تمام آسائش اور مصروفیات کو چھوڑ دیا، جس نے مخلوق سے مانگنا بند کر دیا، جو آج اپنے گناہوں کا اعتراف لے کر اپنی بے بسی کا کشکول اٹھا کر میرے حضور حاضر ہوا ہے۔ جب کائنات کا سب سے بڑا دربار آپ کے نام سے گونج اٹھتا ہے تو وہاں سے رحمتوں کے ایسے فرشتے زمین کی طرف روانہ کیے جاتے ہیں جن کا کام صرف اور صرف آپ کے مصلی کے ارد گرد گھیرا بنانا اور آپ کی ہر پکار پر آمین کہنا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب کائنات کی ہر مخلوق، سمندر کی مچھلیوں سے لے کر ہوا کے پرندوں تک آپ کے لیے بخشش اور حاجت روائی کی دعائیں مانگنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کی فضیلت اس قدر عظیم اور بے مثال ہے، جب بندہ پوری یکسوئی اور گریہ و زاری کے ساتھ اس کا آغاز کرتا ہے
تو اس کے دل کا زنگ آلود ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے دلوں پر دنیاوی محبت، گناہوں اور فکروں کی وجہ سے جو تاریکی چھا جاتی ہے وہ قرآن پاک کی اس مبارک سورت کے انوار سے سیکنڈوں میں دھل جاتی ہے۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے تو بندے کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ترین ہو جاتا ہے۔ یہی وہ حالت ہے جس میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں کی جا سکتی۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب بندہ اپنے دل کو اللہ کی محبت سے منور کر کے کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے وہ اپنے بندے کے خالی ہاتھوں کو خالی ہی لوٹا دے۔ یہ وہ خاص وقت ہوتا ہے جب تقدیر کے لکھے ہوئے فیصلے بھی بدل دیے جاتے ہیں، کیونکہ دعا میں وہ طاقت ہے جو تقدیر کو بھی بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں سالہ سال سے کوئی پریشانی چلی آ رہی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا اگر آپ کے رزق پر کسی نے بندش لگا دی ہے، تو یہ مبارک عمل آپ کے تمام مسائل کا واحد اور حتمی حل بن کر سامنے آئے گا۔ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ خداوندی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کا سورج طلوع جب ہوتا ہے تو اپنے ساتھ برکتوں اور مغفرتوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر لاتا ہے۔ اس دن ہر ایک گھڑی قیمتی ہے، لیکن جمعے کی نماز کے فوراً بعد کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب دنیا عارضی طور پر تھم جاتی ہے، مساجد میں عبادت کا نور پھیلا ہوتا ہے اور ہر طرف ایک عجیب روحانی سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس پرسکون ماحول میں جب آپ مصلی پر جم کر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ براہ راست رب کائنات کے مہمان بن جاتے ہیں۔ مہمانی کا اصول ہے کہ میزبان اپنے مہمان کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، اور جب میزبان خود اللہ رب العزت ہو تو پھر آپ کی جھولی میں نعمتوں کی کوئی کمی کیسے رہ سکتی ہے۔ سفر کا مہینہ برکتوں اور فیض والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں لوگوں نے جو بھی من گھڑت باتیں پھیلا رکھی ہیں، ان کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ تو اللہ کی طرف سے رجوع کرنے کا، توبہ اور استغفار کرنے کا اور اپنے رب کو منانے کا ایک بہترین اور سنہری موقع ہے۔ جب اس مبارک مہینے کی دوسری تاریخ یعنی صفر کو جمعے کا مبارک دن نصیب ہو جائے تو اس دن کی اہمیت اور فضیلت ہر درجہ بن جاتی ہے۔ کوئی اولاد نعمت کے لیے ترس رہا ہے، کوئی بیماریوں کے چنگل میں پھنس کر زندگی کی جنگ ہار چکا ہے، تو کوئی اپنے گھر کی ناچاکی اور گھریلو مسائل سے تنگ آ کر راتوں کو روتا ہے۔ لیکن جب آپ 2 صفر بروز جمعے کی نماز کے بعد قرآن پاک کی اس مخصوص سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کی دعا اور حاجت کی قبولیت کے درمیان موجود تمام رکاوٹیں پل بھر میں خاصتر ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ خاص وقت ہوتا ہے جب اللہ کی صفت رحمانیت اور صفت غفاریت اپنے پورے جوش پر ہوتی ہے۔ اس وقت مانگی جانے والی ہر دعا عرش کے دروازوں کو کھٹکھٹاتی ہے اور سیدھی بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے۔ مفلسین اور پرندوں تک آپ کے لیے بخشش اور حاجت روائی کی دعائیں مانگنا شروع کر دیتی ہیں۔ محترم ناظرین گرامی، وقت کی بے پناہ قیمت نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے انتہائی بابرکت اور مجرب ترین عمل کی طرف، جس کی فضیلتیں آپ سن چکے ہیں۔ اس عمل کو آپ نے انتہائی توجہ، دل جمی اور کامل یقین کے ساتھ سننا اور ذہن نشین کرنا ہے، کیونکہ اس میں بتائی گئی تعداد اور ترتیب کا درست ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے 2 صفر بروز جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے مصلی پر ہی بیٹھے رہنا ہے، اپنی جگہ سے بالکل نہیں اٹھنا اور نہ ہی کسی سے کوئی دنیاوی بات چیت کرنی ہے۔ اپنے رخ کو قبلہ شریف کی طرف ہی رکھنا ہے اور دل کو تمام دنیاوی تفکرات سے بالکل خالی کر لینا ہے۔ اس مبارک وظیفے کا آغاز آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھ کر کرنا ہے۔ آپ نے انتہائی مؤدب ہو کر سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں کبھی رد نہیں ہوتا۔ جب آپ اپنے وظیفے کے شروع میں درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس درود کی برکت سے پورے وظیفے کو قبولیت کا شرف عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کا ایک لفظ خوشبو بن کر فضاؤں میں بکھر جاتا ہے اور رحمت کے فرشتے آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے رب العزت کے 2 مبارک اور صفاتی ناموں کا ورد شروع کر دینا ہے، یا اللہ یا صمد ہو، یا اللہ الصمد یا رحمان کی صورت میں پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت آپ کے دل میں اللہ کی عظمت اور اس کی بے پناہ رحمت کا تصور ہونا چاہیے۔ یا اللہ اس کی ذات کا اسم اعظم ہے جس کو پکارتے ہی عرش لرز اٹھتا ہے۔ یا رحمان اس کی بے پناہ رحمت کی وہ صفت ہے جو اپنے بندوں پر بغیر کسی استحقاق کے برستی ہے۔ جب آپ ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ یکسوئی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کا دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے اور
آپ کی روح کو ایک انوکھا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ نام تنگی، رزق اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اکثیر کا حکم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ بخشش کے لیے استغفار کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ آپ نے پورے 100 مرتبہ استغفار ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ پورا استغفار پڑھنے میں مشکل پیش آئے تو آپ صرف استغفر اللہ بھی 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ بندے اور رب کے درمیان موجود گناہوں کے حجابات کو اٹھا دیتا ہے۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کے رزق کے راستے میں آنے والی تمام بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو قوم استغفار کرتی ہے اللہ ان پر آسمان سے موسلا دار بارشیں برساتا ہے اور انہیں مال اور اولاد کے ذریعے طاقت بخشتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے اپنے ماضی کی خطاؤں پر شرمندگی کا احساس دل میں لازمی رکھیں۔ اب اس وظیفے کا سب سے اہم اور مرکزی حصہ شروع ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن مجید کی نہایت فضیلت والی سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ نے سورۃ مبارکہ کو پوری توجہ اور درست مخارج کے ساتھ بالکل 48 یا 41 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ یہاں اس عمل کے لیے اس کی تعداد ٹھیک 41 مقرر کی گئی ہے۔ آپ نے اسے پورے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، یہ قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ جب آپ اسے 41 مرتبہ پڑھتے ہیں تو گویا آپ نے تلاوت قرآن کا ایک بہت بڑا خزانہ اپنے نام اعمال میں جمع کر لیا۔ سورۃ اخلاص اللہ کی توحید کا سب سے بڑا اعلان ہے، اور جب بندہ اس سورت کو بار بار پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے تو اللہ پاک اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اس سورت کی برکت سے گھر سے فکر و فاقہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، پھر رزق کی فراخی نصیب ہوتی ہے۔ 41 مرتبہ پڑھتے ہوئے ہر بار شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ سورت کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی عظیم ترین آیت کا ورد کرنا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ آپ نے ٹھیک 7 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان شیطان کے شر، جادو، حسد اور ہر قسم کی زمینی اور آسمانی آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب آپ اسے 7 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گرد نوری فرشتوں کا ایک ایسا مضبوط حصار قائم فرما دیتا ہے جس کو دنیا کی کوئی بھی شر پسند طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ کی جان، مال، ابرو، کاروبار سب کچھ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ اس پورے نورانی اور بابرکت عمل کے اختتام پر آپ نے پھر اپنے وظیفے کو درود پاک کے حسین گلدستے سے سجانا ہے۔ آپ نے اسی طرح اگر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جیسے ہی آپ کا یہ عمل مکمل ہو آپ نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں اٹھا دینے ہیں۔ اپنے سر کو جھکا کر آنکھوں میں عاجزی کے آنسو لے کر اپنے دل کی تمام الجھنیں، تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں، تمام حاجتیں اپنے رب کے سامنے کھول کر رکھ دیں۔ اس وقت آپ نے بالکل ایک بچے کی طرح بلک بلک کر اور گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگنا ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رزق کی برکت کے لیے، اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے دعائیں کریں۔ یاد رکھیں یہ وہ خاص وقت ہوگا جب آپ کا نام آسمانوں پر گونج رہا ہوگا، فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہہ رہے ہوں گے اور اللہ کی رحمت پورے جوش میں ہوگی۔ اس وقت مانگی گئی دعا کوئی بھی رد نہیں جائے گی۔ وہ حاجتیں جو آپ کو ناممکن دکھائی دیتی ہیں، وہ کام جن کے بننے کی کوئی امید نہیں تھی، وہ سب ایک عمل کی برکت سے ایسے آسان ہو جائیں گے کہ آپ کا دل حیرت اور شکر گزاری کے جذبات سے بھر جائے گا۔ اپنے یقین کو پختہ رکھیں کیونکہ شک کرنے والے کبھی بھی منزل کو نہیں پا سکتے۔ پورے بھروسے کے ساتھ اس مقرر تعداد اور وقت کے مطابق اس عمل کو کیجیے اور اپنی زندگی میں برکتوں کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہوا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بڑھتے ہیں آج کے انتہائی برکت اور مجرب ترین عمل یعنی وظیفے کی طرف۔ آپ نے نماز جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھے رہنا ہے اور وہیں بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے دو نام یا اللہ صمد یا اللہ رحمان ملا کر پورے 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے 100 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی نہایت فضیلت والی سورۃ اخلاص قل اللہ احد کو اول اور آخر بسم اللہ کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ 41 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ سورت کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے اس وظیفے کا اختتام کرنا ہے۔ جیسے ہی وظیفہ مکمل ہوا آپ اپنے ہاتھ اپنے اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیں اور رو کر اپنی حاجت پیش کریں۔ یقین جانے اس مبارک دن مصلی پر بیٹھ کر کی جانے والی یہ پکار سیدھی عرش الہی تک جا
کیا پوچھتی ہے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے معافی عطا فرمائے اور مجھ سمیت ہم سب کے نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے اپنے ریکس میں وسط کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر خیرن۔